بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساس کا بہو پر ظلم۔ شادی کی پہلی رات گڑیا گھونگھٹ پہنے حویلی کے ایک کمرے میں پریشانی کے عالم میں سہمی بیٹھی یاد کر رہی تھی کہ جب چودھری صاحب یعنی کہ اس کے تایا ابو اس کا اور اس کی چھوٹی بہن کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ جب چودھری نے رشتہ مانگا تو گڑیا کے ابو نے کہا کہ نہیں بھائی، تو بہت امیر ہے اور میں بہت غریب ہوں، اپنی بیٹیوں کا رشتہ تیرے بیٹوں سے کیسے کر سکتا ہوں، جب کہ میرے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم کو تو کبھی روکھی سوکھی مل گئی تو وہی کھا لیتے ہیں، نہیں تو ہم رات کو اللہ کا شکر کر کے ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ چودھری صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور بولے کہ میرے بھائی، کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ دیکھو بھائی، میں چاہتا ہوں کہ ہماری رشتہ داری مزید پروان چڑھے، اور ویسے بھی میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے ہمیشہ تیری بیٹیوں کو ہی اپنی بیٹیاں سمجھا ہے، اور ویسے بھی مجھے ان سے پیاری تہذیب یافتہ بیٹیاں اور کہاں سے ملیں گی؟ چودھری کی دلیل پر گڑیا کا ابو بولا، بھائی مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری غربت ہمارے پیار کی مٹھاس کو پھیکا نہ کر دے، کیونکہ میرے پاس اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے عزت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چودھری صاحب غصے ہو گئے اور بولے کہ میں نے تجھ سے کچھ مانگا ہے کیا؟ میں تجھ سے صرف اپنی بیٹیوں کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ دیکھ، میں تیرے آگے جولی پھیلاتا ہوں، مجھے خالی نہ موڑنا، میں بڑے مان سے تیرے پاس آیا ہوں، میری عزت کی لاج رکھ لینا۔ گڑیا کے ابو نے چودھری صاحب کو گلے لگایا اور کہا کہ بھائی، مجھے شرم آتی ہے کہ میں تجھے خالی ہاتھ واپس جانے دوں، اس لیے میں اپنے جگر کے دونوں ٹکڑے تجھے دینے پر رضامند ہوں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اگر ان کو کچھ ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ دوسری طرف چودھران گھر میں غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ کسی غریب سے ملنا جلنا اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن چودھری کے حکم کو ٹالنا موت کو دعوت دینے جیسا تھا۔ اس لیے سادگی سے شادی کی رسومات ادا کر دی گئی۔ چودھران ہمیشہ اپنے بیٹوں کے کان بھرتی کہ ان کمینوں سے شادی کر کے چودھری صاحب نے اچھا نہیں کیا، پورے گاؤں میں ہماری ناک کٹ گئی ہے، پورا گاؤں باتیں کر رہا ہے کہ چودھری صاحب کو کسی نے رشتہ نہیں دیا، اس لیے غریب گھر میں اپنے بیٹوں کی شادی کر دی۔ اب شادی کے بعد گڑیا اور اس کی بہن پر ہمیشہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ جب چودھری صاحب گھر پر نہ ہوتے تو گھر کے سارے ملازموں کو چھٹی دے دی جاتی اور گھر کا سارا کام دونوں بہنوں سے کروایا جاتا تاکہ یہ خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ شادی کے بعد جب گڑیا امید سے ہوئی تو ساس کا ظلم اور بڑھ گیا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو گڑیا رات کو بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور چلا رہی تھی کہ ماں، مجھے ہسپتال لے چلو، بہت درد ہو رہا ہے۔ چودھران اونچی آواز میں بولی، خبردار مجھے ماں بولا تو حلق سے زبان کھینچ لوں گی کل موہی کہیں کی۔ پھر چودھران کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا اور اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اس کی چارپائی جانوروں والے کمرے میں رکھ دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، صبح تک خود ہی مر جائے گی، کیونکہ گڑیا کا یہ پہلا بچہ تھا۔ چودھران نے کہا کہ اگر اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا تو یہ زیادہ تکلیف کی وجہ سے خود بخود مر جائے گی اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ چودھران کے حکم پر اس کے بڑے بیٹے نے اپنی بیوی کی چارپائی اٹھا کر جانوروں والے کمرے میں رکھ دی اور باہر سے تالا لگا دیا۔ جون کی گرم ترین رات میں چارے سے نکلنے والی گرمی کی وجہ سے کمرے میں بہت حبس تھا۔ گڑیا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے پہل تو وہ بہت چیخی چلائی کہ میرا یہاں سانس بند ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی، مجھے یہاں سے باہر نکالو، لیکن کسی نے نہ سنی۔
سب اپنے کمرے میں جا کر سو گئے کہ یہ صبح تک خود ہی مر جائے گی۔ گڑیا کو معلوم ہوا کہ اب اللہ کے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو اس نے ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی میری فریاد سن، مجھ پر رحم فرما۔ آہستہ آہستہ گڑیا کی آواز دھیمی ہوتی چلی گئی اور تہجد کے وقت آواز آنا بالکل بند ہو گئی۔ تب جا کر نوکرانی نے چودھرائن کو بتایا کہ اب کمرے سے آواز آنا بند ہو گئی ہے، تو چودھرائن خوشی سے بولی، اس کا مطلب کہ وہ سچ میں مر گئی ہے، چلو اب تم بھی جا کر سو جاؤ، صبح دروازہ کھولیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ صبح چودھرائن اپنے بیٹے کو لے کر جانوروں والے کمرے میں گئی کہ اس کی لاش کو باہر نکال سکیں، مگر جب دروازہ کھلا تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گڑیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ چودھرائن یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی اور گڑیا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی بولی کہ ارے کل موہی، دروازے کی چابی تو میرے پاس تھی، تو یہ بچہ کس طرح پیدا ہوا اور اس کو صاف کس نے کیا؟ بتا، کس نے تیری مدد کی ہے؟ تو گڑیا مسکراتے ہوئے بولی کہ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، بے شک وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گڑیا کے جواب پر گڑیا کا شوہر آگے بڑھا اور اپنی ماں کو اپنی بیوی سے پرے ہٹایا اور بولا کہ ماں، اب تو سمجھ جاؤ کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور اب تم بھی اللہ سے ڈرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ تب گڑیا نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ نتیجہ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ہماری نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔